گوشت کے ٹکڑے جہاں کیے جائیں گے وہ ملحمہ ہے، تو اس لیے جنگ کو کہتے ہیں ملحمہ۔ بہرحال یہ جو ملاحم کا دور ہے اس میں اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کافی مشکل ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ اس کا دور اول گزر چکا ہے۔ حضرت مہدی کا ظہور ابھی ہونا ہے لیکن ملاحم کا دور اول گزر چکا ہے۔ یہ جو گلف وار تھی جس کا نقطہ آغاز ہے 2 اگست 1990 کو، یہ ان ملاحم کا پہلا سلسلہ ہے کہ جس سے آغاز ہو چکا ہے۔ چنانچہ آپ کو شاید یاد ہو کہ اس وقت صدام حسین نے کہا تھا، یہ جو بدنام زمانہ صدام حسین ہے، کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہم المحارب ہے، جنگوں کی ماں ہے، اس کے بطن سے اب جنگوں کا ایک سلسلہ جو ہے برآمد ہوگا۔ ظاہر بات ہے وہ کتنا ہی برا انسان ہے جو بھی ہے، عرب تو ہے نا آخر، لہٰذا ان چیزوں پر اس کی نگاہ ہے۔ بلکہ میں نے اس زمانے میں بتایا بھی تھا، میں امریکہ میں تھا ان دنوں، جبکہ غالباً جان رادر جو ہے ایک بہت بڑا جو انٹرویو لینے والا ہے امریکن ٹیلی ویژن کا، وہ وہاں گیا ہوا تھا، اور اس نے جو انٹرویو لیا ہے تو عجیب نقشہ میں نے دیکھا تھا کہ صدام حسین کے پیچھے جہاں وہ بیٹھا تھا جو کتبہ لگا ہوا تھا دیوار پر، وہ قرآن مجید کی آیت تھی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کا کوڑا دے کر مارتے ہیں باطل کے سر پر جو اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ یہ آیت قرآن کی، یا اللہ، یہ اب ظاہر بات ہے عرب لوگ ہیں، قرآن سے واقف ہیں، وہ خود جاہل ہو تب بھی کم سے کم اس کے ہاں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عالم ہیں قرآن کے، تو انہوں نے وہ آیت لگائی ہوئی تھی، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم حق کا کوڑا باطل کے سر پر ماریں گے تو وہ اس کا دماغ نکال کر، بھیجا نکال کر باہر پھینک دے گا۔ بہرحال اس نے کہا تھا یہ ام المحارم ہے۔ نوٹ کیجئے اس جنگ کا ذکر جو ہے احادیث میں کس شکل میں آیا ہے۔ ان ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یوشک الفرات ان یحسر عن جبل من ذهب فاذا سمع به الناس ساروا الیہ فیقول من عنده لو ترکنا الناس یاخذون منه لیذهبن به كله فیقتتلون علیہ فیقتل من کل 199۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الفتن سے، کہ فرات سے مراد یہاں پر ہے ملک عراق۔ عراق میں سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہو جائے گا، یہ سونا، سیال سونا، یہ پیٹرول، اور عراق میں بہت بڑے بڑے ذخیرے اس کے موجود ہیں۔ اس پر ساری جنگ ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، یاد ہوگا کہ کویت نے، یہ عراق کا الزام یہ تھا کہ کویت نے سلانٹ ڈرلنگ کے ذریعے سے ہمارے علاقے سے تیل کھینچنا شروع کر دیا، اور جو امبیسڈر امریکن تھی گلاسپائی اس وقت عورت تھی، اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا سرحدی جھگڑا ہے کویت کے ساتھ، آپ جیسے چاہے طے کریں، ہم اس میں دخل نہیں دیں گے۔ بس یہ دام تھا جس میں یہ صدام آ گیا، یہ در حقیقت جال تھا اس کے لیے جو پھیلایا گیا تھا، اس کی قوت کو کچلنا مقصود تھا۔ اس نے اسی بھروسے پر کہ امریکہ نے تو مجھے گویا کہ گرین سگنل دے دیا کہ وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، یہ آپ کا بارڈر ڈسپیوٹ ہے، گو اہیڈ، لہذا وہ اس جال میں پھنس گیا، اور پھر جو اس کا تہس نہس ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن فیصلہ یہی تھا، معاملہ اصل یہی تھا، جھگڑا یہی تھا، تیل کے اوپر جنگ ہوئی ہے، اور یہاں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر 100 میں سے 99 مارے گئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب ان فوجوں کی واپسی ہو رہی تھی کویت سے، تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن میں بھی سین، کہ پوری سڑک جو ہے کویت سے لے کر آ کے بغداد تک جو ہے اسے قبرستان بنا دیا گیا۔ تمام ٹینک، تمام گاڑیاں، تمام ٹرک، تمام کاریں جس طریقے سے وہ تہس نہس کی گئی ہیں، ایک ایک شخص مرا ہے۔ ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کے یہ الفاظ بالکل درست ہیں کہ 99% لوگ مارے گئے۔ اصل بھرکس جو نکلا ہے در حقیقت، کیونکہ جب وہ اپنی فوجوں کو واپس لے کر چلا ہے کویت سے، تو ابھی اگر واپس لے کے چلے جاتے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی قوت تو انٹیکٹ رہ جاتی، حالانکہ جھگڑا تو ختم ہو گیا تھا۔ اگر اس نے کویت پر قبضہ کیا تھا، وہ کویت کا قبضہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اب اگر جنگ کی گئی تھی کویت کو آزاد کرانے کے لیے، تو اب اس کے اوپر بمباری کرنے کا جواز تو نہیں رہا تھا۔ لیکن اب یہی بات تھی کہ چونکہ اصل مقصد یہ تھا کہ تمام عرب ممالک میں سے وہ واحد ملک ہے کہ جس کے ایٹمی بن جانے کا اندیشہ تھا، اس کی ایٹمک جو ہے تنصیبات کے اوپر کئی سال پہلے حملہ کر کے ان کو تہس نہس کیا جا چکا تھا، اور اب چونکہ تھا کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یہ تیار کر رہا ہے، لہذا اس کو تہس نہس کرنا تھا اسرائیل کے تحفظ کے لیے۔ چارلس کرافٹ نے بعد میں کہہ بھی دیا تھا
کہ ہم نے یہ جنگ جو ہے اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے. تو یہ اس جنگ کا ذکر موجود ہے اس کے اندر. اس طرح دوسری روایت جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے. عن ذی مخبر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذی طلول. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ذو مخبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا حضور کو کہتے ہوئے کہ اب یہاں تم سے مراد کیا ہے؟ تم صلح کرو گے روم کے ساتھ، جو ایک پرامن صلح ہوگی. ایک صلح ہوتی ہے جنگ کے بعد، ایک پیکٹس ہوتے ہیں آپس میں، معاہدے ہو جاتے ہیں ڈیفنس کے، صلحن آمنا. تو تم معاملہ کرو گے رومیوں کے ساتھ، گویا کہ عربوں سے کہا جا رہا ہے. یہ آج کا سعودی عرب اور جو اس کا اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ، کہ اس کے گویا کہ جھولی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جیب کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور تم مل کر دشمن کے ساتھ، تم بھی اور روم بھی، تم مل کر اپنے پیچھے کے ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو. اب آپ نوٹ کیجئے مسجد نبوی میں حضور جب خطبہ دیتے تھے تو صحابہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ان کا رخ جنوب کی طرف ہوتا تھا، کہ قبلہ جنوب میں ہے، ان کے پیچھے شمال ہے اور عرب کے شمال میں عراق ہے. تو ایک دشمن کا تم جو ہے تمہارے ساتھ جنگ ہوگی. آپ کو معلوم ہے تقریباً تمام عرب ممالک بھی شامل تھے. 30 ملکوں کی فوج جو ہے وہ اس جنگ خلیج کے اندر آئی ہے. تقریباً 3 لاکھ افراد آئے. وہ ہوائی جہاز اور میزائل اور یہ اور وہ کس طرح کے بامبرز آئے ہیں، اس کا جو جن کی شکلیں پہلی مرتبہ لوگوں نے دیکھی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، جن کا ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. پیٹریوٹ میزائل جو دے دیے گئے تھے اسرائیل کو، اس کا پہلے اس سے ذکر ہی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پیٹریوٹ نام کا کوئی میزائل بھی موجود ہے، جو کسی آنے والے میزائل کو خلا کے اندر ہی ختم کر دیتا ہے، فضا کے اندر. اب تو خیر خلا کی بات ہو رہی ہے کہ انٹر بیلسٹک میزائلز جو ہیں، انٹر کانٹیننٹل جو ہوں گے، ان کو بھی ختم کرنے کے لیے جو ہے ڈیفنس شیلڈ بنایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ کم سے کم فضا کے اندر جو بھی آ رہے ہیں ان کو تو ختم کیا جا سکے. یہ سارے معاملات. تو فرمایا کہ اس کے بعد تم دونوں مل کر جنگ کرو گے، پھر تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں فتح حاصل ہوگی اور تمہیں غنیمت بھی ملے گی اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ تم واپس لوٹو گے اور پھر تمہارا پڑاؤ ہوگا ایک ایسے ٹیلوں والے ریگستان میں جس میں کہ نخلستان وجود میں آ چکا ہوگا. یہ ہے وہ معاملہ کہ آج امریکن بیسز جو ہیں نجد کے اندر، اب امریکہ پنجے گاڑ کر وہاں بیٹھ گیا. اس کے لیے حدیث کے اندر جو 2 الفاظ آئے وہ ابھی میں آپ کو دوسری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. نجد میں جو شیطان کا سینگ حضور نے فرمایا، نجد کی طرف سے شیطان کا سینگ